اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب یزیدوں نے امام حسین کو ماں ان کے فرزندوں اور عزیز و اقراب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے تو امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے۔ امام سیوطی کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الافسانی کا موقف ہے یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو تو اس پر لعنت جائز ہے، جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ احمد رضا خان کا موقف ہے یزید پلید علیہ ما یستحی۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر سے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہے۔ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں اگر کوئی کافر کہنے منع نہ کریں گے، اگر اور خود کہیں گے نہیں۔ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول سیدنا امام حسین سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، ایسا پکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنمی ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مخالف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ مشہور دیوبندی عالم محمد قاسم نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، یہی لفظ رشید احمد گنگوہی نے استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر ایک صحابی رسول ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمرو بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعہ کے بعد بھی یزید سیاہ کار رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ یزید کو اس واقعہ کے بعد چین نصیب نہ ہوا اور اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا، اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ سلفی مکتب فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطہ پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں بلاد روم یعنی کیسر روم کے شہر مدینہ کیسر پر حملہ اور پہلے لشکر کے بارے میں محمد نے بشارت دی تھی، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتب فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم کیسر کے شہر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مستند اور مقبول ترین کتب جن میں البادیہ والنہاریہ
الکامل فی تاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی کیسر روم کے شہر مدینہ کیسر پر حملہ 42 ہجری میں ہوا، اور دوسرا حملہ 43 ہجری اور اسلامی لشکر پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگر بلاد روم یعنی کیسر کے شہر پر 6 حملے کیے گئے، اور بالآخر 7واں لشکر 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہلے اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کتاب پڑھا جو تاریخ کی کتب میں منقول ہے۔ جب امیر معاویہ کو یزید کی اس تازیانہ حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبوی وسلم میں لفظ اول ہے یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں مانع ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ کیسر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں پہ عمر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مذکورہ بلا حدیث نبوی صرف قسطنطنیہ کے حملہ آور ہو۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مذکورہ بلا حدیث صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینہ تک کیسر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ کیسر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالآخر یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔